الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومأوانا وملجانا وأولانا وأفضلنا وأكرمنا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں وجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیری کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ رہے عرص پر بھی لطف و کرم تیرا، یا رب اگر تو مجھ پہ کرم کرے وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کرے،
نیک باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ نماز والا درود پاک ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جمعۃ المبارک کا دن عظیم دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن میں وقت بھی مختصر ہوتا ہے، تو آج کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں آپ کو یہ بات سمجھا کے جاؤں۔ یوں ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، امت مسلمہ جوق در جوق اپنے اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق جانور کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے نظر دوڑائی ہے، میری نظر کے مطابق ہر آدمی بڑھ چڑھ کر آگے سے آگے، کوئی لاکھوں کا جانور خرید رہا ہے، کوئی 50,000 کا خرید رہا ہے، پیسے کو نہیں دیکھ رہا، اپنی دل کی حسرت، تمنا اور نبی کی سنت کو ادا کرنے کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے انسان اتنا تڑپ رہا ہے، اتنی محبت ابراہیم خلیل اللہ کی ہر مسلمان کلمہ گو کے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ میں نے سنت کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اتنی محبت کیوں پیدا ہوئی ابراہیم خلیل اللہ کی، اللہ کے نبی کی؟ ایک تو اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا، انسانوں کا رہنما بنایا، اس لیے ہر انسان کے دل میں محبت ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک رہنما ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی محبت جو اتنی پیدا ہوئی ہے انسان کی دل میں، ابراہیم خلیل اللہ نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے؟ مختصر وقت میں عرض کروں گا کہ آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اسی مقدس نبی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی ہے، 2 مسلمان گزرے ہیں اور 2 کافر گزرے ہیں۔ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے 4 بادشاہ تھے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ جو مسلمان تھے، مسلمانوں نے باپ اپنی جگہ پہ، لیکن مادر سے باپ ہوا کرتے ہیں، چاہے فاسق ہو، چاہے فاضل ہو، چاہے نیک ہو، ادب کو بجا رکھنا چاہیے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کا والد بہت گھر تھا، بہت پرست تھا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا وہ بتوں کو پوجنے والے، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے والد کے ادب اور احترام کو برقرار رکھتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ او میرے ابا، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سن بھی نہیں سکتے؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم تعبد ما لا يسمع، خدا وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے اور ہر وقت
یہ سن بھی کچھ نہیں سکتے، ولا یبصر اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اور نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ باپ ہوا کرتا ہے، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اگر میرے گھر میں رہنا ہے، میری بات ماننی پڑے گی، میرے گھر میں نہیں رہنا، تو جہاں ادھر جانا ہے میرے گھر میں رہنے کی میری مخالفت نہیں کرنی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابا میں یہاں رہوں گا اور تیری مخالفت کروں گا، فرمایا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ابا تیرا معاملہ تیرے سپورٹ میں جاتا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے تیرے لیے دعا کروں گا، رب تجھے ہدایت دے۔ معلوم ہوا باپ غلط ہو، مقابلہ نہیں کرنا، باپ غلط راستے پہ راستے فائدے ہے، اسے مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، اسے کچھ کہنا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سبق دے دیا ہے، اپنا راستہ بدل لے، رب سے ان کی ہدایت کی دعا کر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ابا تیرے لیے رب سے دعا کروں گا، رب تجھے ہدایت دے دے۔ ایک طرف ہو گیا، رفتہ رفتہ بات چلتے چلتے نمرود کے دربار تک پہنچ گئی۔ نمرود کی حکومت تھی، ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کے گھر سے نکل چکا ہے اور میری خدائی کا انکار کر چکا ہے، بتوں کو نہیں مانتا، چلتے چلتے طاقتور بادشاہ کی بات پر پہنچ گئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ایک طاقت ابراہیم خلیل اللہ کو بابر کے وقت کے بادشاہ نے روک لیا ہے۔ ابراہیم کیا بات ہے، کیا تم مجھے خدا نہیں مانتا؟ ساری دنیا مجھے خدا مانتی ہے، ساری دنیا میرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، تم مجھے خدا نہیں مانتا؟ اللہ نے جس کی بھٹی میں ربوبیت رکھی ہو، اللہ کی جس کی شان جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہو، اللہ نے جس کے رگ رگ میں توحید باندھی ہو، اللہ نے جس کی آنکھ میں حیا رکھی ہو، اللہ نے جس کے چاروں قدم میں میاں روی رکھی ہو، بلا وہ طاقت سے طاقتور ہو اس کے سامنے جھکا نہیں کرتا۔ یہ تو نبی تھے، نبی کا ماننے والا نہیں جھکتا، نبی کے ماننے والوں کو ماننے والا نہیں جھکتا۔ یہ تو نبی کی شان تھی جس کے ساتھ پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا تھا، جس کے رگ رگ میں اللہ نے توحید بندھی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ وقت کے حکمران کے سامنے جھکتا ہے؟ نہیں جھکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وقت کا حکمران بات کرے اگلا نہ مانے، پھر وقت کا حکمران طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ نمرود نے طاقت کا استعمال کیا، میں نے پوچھا کہ وہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ تیرے اندر رب والی علامات نہیں ہے، تیرے اندر رب والی بات نہیں ہے، تیرے اندر رب والی بات ہوتی، تیرے اندر ایک چیز ہوتی میں تجھے رب مان لیتا، تیرے اندر ربوبیت والی بات نہیں ہے، میں تجھے رب کیسے مانوں؟ فرمایا اچھا کیسے نہیں ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ وقت کے حکمران سے بات کر رہے ہیں، لیکن زمین پہ بات ہو رہی ہے، اللہ عرش سے گناہ پورا بنا رہا ہے۔ ایسی بات ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ کا اس کا بن جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کی بن جاتی ہے، اللہ کی معاملت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رات دن اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ساری اس کی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مخلوق اللہ اس اپنی ساری مخلوق کی محبت ان لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی نمرود سے بات ہو رہی ہے، اللہ نے اس بات کو اللہ قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، حصہ بنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ۔ او کائنات والو، امت محمدیہ والو، اللہ کے محمد، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اس بات کا علم بھی ہے؟ کیا تم نے یہ بات بھی دیکھی بھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، نہیں سنی تو اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ ابراہیم خلیل اللہ وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، نمرود ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں دیکھو نا، ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ وقت کا حکمران نمرود اس کی ربوبیت کے بارے میں کیسے اختلاف کر رہا ہے، کیسے جھگڑا کر رہا ہے۔ وہ نمرود
جس کو بادشاہ دینے والا میں ہوں، جس کو آنکھیں دینے والا میں ہوں، جس کو اتنی بڑی حکمرانی دینے والا میں ہوں۔ خدا کا شکر ادا کرو، خدا نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ایک نعمت انسان کے اندر نہ ہو، انسان کا ڈھانچہ مکمل نہیں ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی ہم نبیلے ہوتے، زبان نہ ہوتی ہم گونگے ہوتے، کان نہ ہوتے ہم بہرے ہوتے، لیکن اللہ نے ہر نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ نے ہر نعمت عطا کرتے انسان کو یہ سبق دیا کہ رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک نے نمرود کو بادشاہت دی تھی، انا آتاہ اللہ الملک، وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حکمران بادشاہی کے نشے میں آ کر ابراہیم خلیل اللہ کو کہتے ہیں مجھے رب مان۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتا ہے میں تجھے رب نہیں مانتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو انسان کو موت دیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہوا کرتا ہے، وہ تیرے اندر نہیں ہے۔ معلوم ہوا زندگیاں دینے والا بھی اللہ ہے، زندگیاں دینے والا بھی اللہ ہے۔ چاہے کسی کو زندگی جوانی کے اندر موت دے دے اس کی مرضی ہے، کسی کو بچپن کے اندر موت دے دے اس کی مرضی ہے، چاہے کسی کو 100 سال سے اوپر گزار دے رب کی مرضی ہے، چاہے کسی کو اولاد دے دے اس کی مرضی ہے، چاہے کسی کو نہ دے بھی اس کی مرضی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہاں وہ نہیں یشاء وَإِنَاسًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ میں رب جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، میں رب چاہوں جس کو بیٹے دے دوں۔ نوجوان معذرت سے عرض کروں گا یہ بات میری آپ کو پر بھی لگی ہوئی، بچے کو کبھی تانے نہ دیا کرو کہ تم اولاد کیوں نہیں جنتی ہو، تم سے اولاد کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، بچیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے۔ نوجوان بچیوں کو تانے دے کر رب کے عرش کو نہ ہلایا کرو۔ وہ کسی کی بچیاں ہیں، وہ آپ کی بھی بچی ہو یا میری بچی ہو، بچی ہوا کرتی ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس بات کو بس گفتگو کروں۔ میں آپ کو بات یہ سمجھا رہا ہوں، ساری چیزیں رب کے اختیار میں ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے میں تجھے رب نہیں مانتا، میں رب اسے مانتا ہوں جو زندگی موت کا مالک ہو۔ قال ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو انسان کو موت دیتا ہے، میں اس کو رب مانتا ہوں۔ میں وہ بڑا چلاک کا وہ جس کو طاقت کے نشے میں ہوتا ہے وہ عقل کو استعمال کرتا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ نقل کو استعمال کرتا ہے، پیغمبر ہمیشہ قرآن کو دیکھتا ہے، پیغمبر ہمیشہ حدیث کو دیکھتا ہے۔ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے وہ عقل کو دوڑاتا ہے، وہ عقل سے کام لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو جہاں قرآن حدیث سے عقل ٹکرا رہی ہو عقل کو پیچھے کر دو، تمہاری بات سمجھ میں آئے تب مانو، تمہاری بات سمجھ میں آئے تب مانو۔ قرآن کا حدیث کا عقل کے ساتھ موازنہ نہ کیا کرو کہ میری عقل نہیں مانتی، میں نہیں مانتا۔ کوئی عقل کو اگر استعمال کرے گا خدا کی قسم گناہ ہو جائے گا، عقل کو استعمال کرے گا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ عقل کو پیچھے رکھ دیا کر، نظر کو استعمال کیا کر، قرآن کو دیا کر۔ لیکن وقت کا حکمران تھا، نشے میں تھا، اس نے عقل کو استعمال کیا۔ کہتے ہیں اگر مارنا زندہ کرنا تیرا کا کام ہے تو یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ ایک ملازم کو بھگوایا، کہتے جو جیل کے اندر فلاں قیدی پڑا ہوا ہے، اس پر سزائے موت ہو چکی ہے، اس کو آزاد کروا دو۔ ایک مرنے والا تھا، کہتے میں نے زندہ کر دیا، اور ایک بیچارہ بے قصور بہر بازاروں میں چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اس کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ کہتے دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا ہے، یہ پیش کر دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا عقل کو استعمال نہ کر، عقل کو استعمال کرنے والے نقصان والے ہوتے ہیں، عقل کو استعمال کرنے والے گمراہ ہوا کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرنے والے نقل کے سامنے کبھی ٹھکانا ان کا اچھا نہیں ہو کرتا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا چلو یہاں بات ختم نہیں کرتے، آگے چلنا۔ میں رب اس کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تجھے کام کر کے دکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ
اندر یہ طاقت ہے تو یہ کر کے دکھا. خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا نبی تھا, اللہ کا پیارا تھا. ابراہیم خلیل اللہ نے دلیل صحیح پیش کی ہے جو سورج کو اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, مغرب سے غروب کرتا ہے. یہ تیرے اندر طاقت ہے تو یہ کر کے دکھا. میں معذرت سے عرض کروں گا, علماء مفسرین نے لکھا ہے اگر ابراہیم خلیل اللہ اس کا دعویٰ خود کر دیتے, ابراہیم یوں کہہ دیتے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہے اور مشرق کے اندر غروب کرتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, علماء مفسرین نے لکھا ہے, اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے میری کبریائی کی, ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پیغمبر کی لاج رکھتے ہوئے میں سورج کو مغرب سے طلوع کر دیتا اور مغرب سے طلوع کر دیتا. فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کی لاج رکھ لیتا, اللہ کے نبی کی بات کو سچا کر دیتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. جب ابراہیم خلیل اللہ نے نماز پیش کی, اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. نمرود کبھی اوپر دیکھتا تھا, نمرود کبھی نیچے دیکھتا تھا, نمرود کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا, کوئی دل کے اندر دماغ کے اندر بات نہیں آتی تھی. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. نمرود لاجواب ہو گیا, نمرود کو کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں رب کا یہ فیصلہ ہے, میں رب ہمیشہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہوں, نہ ماننے والوں کی مدد نہیں کرتا. مجھے ماننے والے پسند ہیں, نہ ماننے والے پسند نہیں ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یہ ظالم ہے ظالم, پر اللہ کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان پڑا ہے, اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا کے اندر 3 شخص ایسے ہیں وہ اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک اپنے گناہ کا انجام دیکھ نہیں لیتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصى فقد عصي. جس نے اما ابا کی نافرمانی کی ہے, اما ابا کا نافرمان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے نافرمانی کا انجام دنیا میں دیکھ نہیں لیتا. اور دوسرا فرمایا من زنا فقد زنی. جس نے اس کائنات کے اندر رہ کر کسی ماں بہن کی عزت لوٹی ہے, عزت لوٹی ہے, فرمایا عزت کو لوٹنے والا زانی زنا کرنے والا اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے اس گناہ کا انجام دنیا میں دیکھ نہیں لیتا. اور دوسرا فرمایا, تیسرا فرمایا من ظلم فقد ظلم. اس بدبخت نے کسی پر ظلم کیا, ظالم بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ظلم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ لا يهدي القوم الظالمين. حکمران وقت کا حکمران ہے, ظالم ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا, ظالم کبھی ہدایت بتا نہیں سکتا. آج گلی گلی میں ظلم ہے, گھروں میں ظلم ہے, بازاروں میں ظلم ہے. میں دور نہیں جاتا, لوگ دن رات سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں, لیکن سجدہ کر کے بھائی کا ہاتھ دبا رہے ہیں, سجدہ کر کے بیت اللہ کو دیکھ کے ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات والو تمہارا رہنا سہنا بھائیوں کی طرح ہو اور معاملات اجنبیوں کی طرح ہو. اس کا مطلب یہ تھا کوئی بندہ کسی کا حق نہ کہے. یہ بھی مختصر وقت ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. وقت میں حکمران لاجواب ہو گیا, لیکن لاجواب ہو کے ظلم پہ اتر آیا, انجام دینے پہ اتر آیا.
اپنے پرندوں کو کہتا ہے آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو صدا دینے کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کو صدا دینے کے لیے لکڑیاں جمع ہو گئی۔ لکڑیاں جمع ہو جانے کے بعد لکڑیاں جمع کرنے والا حکمران ہے ابراہیم خلیل اللہ سے انتقام لینا چاہتا ہے، لیکن میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا بنتا ہے رب اس کا بنتا ہے، رب کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وقت کا حکمران ہے، پرندوں کو کہتا ہے جلدی کرو نا، جلدی کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں ابراہیم خلیل اللہ کو صدا دینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ ظالم ہے، حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ظلم بھی اترا ہوا ہے، صدا دینا چاہتا ہے۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، لکڑیاں جمع ہو جانے کے بعد لکڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ لکڑیوں کو آگ لگا دینے کے بعد ابھی آگ تھوڑی تھوڑی جل رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کیڑے سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے جس کو کوڑ کیڑا کہتے ہیں، یہ اکثر دیہاتوں میں ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی ہے، جس کو اللہ کے نبی کی بددعا لگ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ جب لکڑیوں کی آگ تھوڑی تھوڑی جل رہی تھی، یہ آگے جا جا کے پھونکے مار رہا تھا تاکہ آگ جلدی جلدی جلے، ابراہیم اس کے اندر جل جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدبخت جانور ہے، یہ بدبخت جانور کو جو بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے اندر آگ بڑی بڑی ہوتی ہے، اس کی گردن ہمیشہ کڑی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو دیکھے اور اس کو دیکھ کے اس کو مار دے، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر کا جانور مخالف ہوا، اللہ کی اس پر لعنت نازل ہوئی، اللہ کے محبوب کی زبان سے وہ بدبخت ٹھہرا نمرود ہے۔ نمرود کے کہنے پہ وقت مختصر ہے، مختصر بات کروں، فرمایا آگ جل گئی۔ جل جانے کے بعد ظالم ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ آگ میں لے جانا کیا چاہتا ہے؟ آگ میں لے گیا، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن میں کہتا ہوں رب ہے، ساری مخلوق اکٹھی ہوئی، سارے فرشتے آ گئے۔ ابراہیم بارش والا فرشتہ کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو اگر مجھے حکم ہو تو ابھی بارش برسا کے آگ کو بجھا دوں۔ دوسرا فرشتہ آ گیا، فرمایا ابراہیم کہتے ہیں ابھی ایک پر مار کے ساری کائنات کو ختم کر دوں۔ کوئی فرشتہ ہر اللہ کی مخلوق معاملت اور مدد کے لیے پہنچی ہوئی ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی نظر اپنے رب پہ ہے۔ نبی کی نظر مخلوق پہ نہیں ہوتی، نبی کی نظر وسائل پہ نہیں ہوتی، نبی کی نظر رب پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ربی اللہ، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما وسلاما علی ابراہیم۔ اگر آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے رات بدل دینا، آگ کا کام ہے سب کچھ جلا کے رکھ دینا، یہ آگ کا کام ہے۔ آگ میں ہڈی ہے وہ بھی جل جاتی ہے، آگ میں کپڑا ہے وہ بھی جل جاتا ہے، آگ میں سوکھی لکڑی ہے وہ بھی جل جاتی ہے، آگ میں گیلی لکڑی ہے وہ بھی جل جاتی ہے، کیونکہ آگ کا کام ہی جلا دینا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا آگ تم میں اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تیرا کام ٹھیک ہے جلا دینا ہے، پر ابراہیم خلیل اللہ کو جلانا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ابراہیم کی مدد کرنے والا آگ میں کون ہے؟ اللہ ہے۔
پھر میں کہتا ہوں اس پیغمبر نے اتنی بڑی قربانی دی ہو، اس پیغمبر نے اپنے خاندان کو خیر بات کہا ہو دین کی خاطر، اس پیغمبر نے اپنے کنبے سے ٹکر لی ہو، جس پیغمبر نے قبیلے سے ٹکر لی ہو، جس پیغمبر نے اپنے خاندان سے بغاوت کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، جس پیغمبر نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر سے بھی ٹکر لی ہو، پھر اس پیغمبر کی اللہ مدد نہ کرتا تو پھر کون کرتا؟ پھر اس پیغمبر کی محبت اللہ بچے بچے کی دل میں نہ ڈالتا تو پھر کس کی دل میں ڈالتا؟ پھر اللہ اس کی محبت کے نغارے آسمان پہ نہ بجاتا تو کہاں بجاتا؟ زمین پہ نہ بجاتا تو کہاں بجاتا؟ پھر اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ کی محبت بچے بچے کے دل میں ڈال دی، بڑے کے دل میں ڈال دی، محدث ولی کے دل میں ڈال دی، شیخ القرآن کے دل میں ڈال دی، مفسر کے دل میں ڈال دی۔ ہر بندہ ابراہیم خلیل اللہ کی محبت میں آگے ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کروں۔ دوستو جو اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ بھی ان کا بن جاتا ہے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کل نظر آ جائے، ہو سکتا ہے پرسوں نظر آ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آج بھی ان دنوں میں ہوتا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو پورے سال میں نہیں ہوتی، ہر وقت نہیں ہوتی، اس کے لیے دن بھی مخصوص ہے، اس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے وقت مخصوص ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے، دن بھی مخصوص ہے۔ آج ایک ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جو کالے کمرے والے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھ رہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میں محمد کے روضے کی زیارت کی ہے میری شفاعت کرنا اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ میں کہ وہ حاجی مبارکباد ہے، عمرہ کرنے والا مبارکباد کا مستحق ہے جو اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھ کے آیا ہے۔ میں اپنے گناہگار دانتوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں نے بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے محدثوں کو، بڑے بڑے مجاہدوں کو، بڑے بڑے نیکوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو وہاں روتے ہوئے دیکھا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا روضہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس بندے نے اس کے ہاتھے کے اندر ایک دفعہ نماز پڑھنی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور میں نے قرآن میں پڑھا ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے، میں نے علماء محدثین سے سنا ہے، اللہ جس کو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیں گے اس کو دوبارہ جنت سے نہیں نکالیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کی محبوب میں عرض یہ کر رہا تھا یہ دن بڑے عظمت والے دن ہیں، یہ دن بڑے فضیلت والے دن ہیں، ان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں قسمیں اٹھا کے ان ایام کی، ان دنوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ وقت نہیں میں تفسیر میں جاؤں، اللہ کا کلام کہتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان 10 راتوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے فلاں چیز کی بھی قسم ہے، مجھے فلاں چیز کی قسم ہے۔ یہ دن عظمت والے دن ہیں، یہ راتیں عظمت والی راتیں ہیں۔ جو آدمی راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے وہ بھی عظمت والا ہے، جو بندہ راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی عظمت والا ہے۔ اس لیے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان دنوں کی عظمت کو حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے زندگی میں یہ دوبارہ دن ہمیں دیکھنے نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہو، یہی قربانی ہو، اگلی قربانی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، اللہ پاک تو ہی توفیق دے گا تو میں قربانی کروں گا، تو ہی توفیق دے گا تو میں تیری عبادت کروں گا۔
اللہ تو ہی توفیق دے گا تو میں رات کو اٹھ کے تیری عبادت کروں گا، تو ہی توفیق دے گا تو میں چل پڑوں گا، تو ہی توفیق دے گا تو میں تیرے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اس لیے رب سے مانگو نا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اس لیے رب سے توفیق مانگو۔ اللہ مجھے توفیق دے میں قربانی کروں، اللہ مجھے توفیق دے میں تیری عبادت کروں، اللہ مجھے توفیق دے میں راتوں کو اٹھ کر تیروں کے غضب کو منا لوں، ان عظمت والے دنوں سے میں فائدہ اٹھا لوں۔ دوستو اللہ پاک ہم سب کو ان بات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں مسئلہ سنیں، جس آدمی کی قربانی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ کل ہفتہ ہے، ہفتہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے غیر ضروری بال، حجامت، ناخن وغیرہ یہ پہلے کروا لے اور اس کے بعد نہ کروائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حاجی لوگوں کے لیے بات ممانع ہوتی ہے، تاکہ یہ بات لوگ آدمی کی حاجی کی مشابہت کرتے ہوئے اس عمل کے اندر شریک ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی باتیں کہتے ہیں